فوائد ملتے ہیں، اخروی فوائد ملتے ہیں۔ پہلا فائدہ موت کو یاد کرنے کا، جب انسان کا استحضار رہتا ہے کہ موت آنی ہے، ایک دن قبر کے اندر جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہونا ہے، اور ہم نے جو کام کیے ہیں ان کام کا جزا بھی ملے گی، بدلہ بھی ملے گا۔ اچھے کام کیے ہوں گے اچھا بدلہ ملے گا، برے کام کیے ہوں گے برا بدلہ ملے گا۔ اور یہ دنیا تو چند روزہ ہے، ختم ہونے والی ہے، تو اس کے بہت سارے فوائد لکھے ہیں۔ مثلا ایک پہلا فائدہ یہ ہے تعجیل توبہ۔ جو انسان موت کو یاد کرے گا، موت کا استحضار رہے گا، اس کو توبہ کی جلد توفیق ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے ذہن کے اندر ہے یہ سانسوں کی جو ڈوری ہے نہ جانے کب اور کس وقت ٹوٹ جائے اور موت واقع ہو جائے، کہ دنیا سب پڑی کی پڑی رہ جائے گی اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اسے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے کہ اللہ کے سامنے وہ آتا ہے، رجوع کرتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ اور یہ توبہ اتنی اہم چیز ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر بھی توبہ کے بارے میں تلقین کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ کہ اے ایمان والو، پکی اور سچی توبہ کرو، عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، غالب تمہاری امید قوی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے، تمہارے گناہوں کو مٹا دے، اور تم کو ایسے باغات کے اندر داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں جائیں۔ اور گناہوں سے کوئی معصوم نہیں میرے دوست، گناہ ہر شخص سرزد ہوتا ہے۔ گناہ کا سرزد ہو جانا یہ تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کو رکھا ہی اسی لیے ہے کہ بندہ توبہ کرے آ کر کے اور اس کو معاف کر دے۔ میں نے حدیث کے اندر بڑا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بندے گناہ کر کے توبہ کرنا چھوڑ دیں گے، یہ چھوڑ دیتے اور توبہ نہ کرتے تو میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرتا جو مخلوق گناہ کرتی اور پھر توبہ کرتی، میں ان کے توبہ کو معاف کرتا، قبول کر لیتا، گناہوں کو معاف کرتا۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، اللہ کا نبی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کی وجہ سے جتنا خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کرتا ہے تو اس توبے کے نتیجے میں اللہ پاک کو بہت خوشی ہوتی ہے میرے دوست۔ اس لیے توبہ کر لینی چاہیے، اور صرف گناہ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ گناہ کر لینے کے بعد توبہ کی طرف رجوع نہ کرنا، اللہ کے حضور حاضر نہ ہونا اور گناہ پر گناہ کیے جانا، یہ چیز جو ہے رنج کا باعث بھی ہے، دکھ اور تکلیف کا باعث بھی ہے، اور تعجب کا باعث ہے۔ اور جب انسان کے سامنے موت ہوتی ہے، موت کا استحضار ہوتا ہے، تو دوسرا فائدہ ہوتا ہے قناعت القلب۔ اس کو دل کی قناعت محسوس ہوتی ہے، دل کی قناعت کی صفت سے متصف ہو جاتا ہے۔ وہ لالچی نہیں ہوتا ہے، وہ حریص نہیں ہوتا ہے، وہ زیادہ مال کی تمنا نہیں لگا کرتا ہے کہ رات اور دن اور تمام اپنی محنت و مشقت کمائے اور صرف دنیا کمانا ہے، مال کمانا ہے، اور مال میں وہ اتنا حریص اور لالچی ہو جاتا ہے کہ اس کے دل کا سکون اور چین سب غائب ہو جاتا ہے، اللہ سے غافل بھی ہو جاتا ہے۔ دنیاوی نقصان یہ ہے کہ دل کا چین اور سکون چلا جاتا ہے، اور اخروی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے غافل ہو کر کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی حکم ضروری کرتا ہے۔ اور جب موت کا استحضار ہوتا ہے اور جو بندہ موت کو یاد کرتا ہے، اس کا دل حریص نہیں ہوتا ہے، لالچی نہیں ہوتا ہے، وہ قناعت کرتا ہے، اس قناعت کے نتیجے میں اس کی ضروریات جو بھی پوری ہو
ہے اس کے دل کے اندر ایک طرح کے سکون اور طمانینت ہوتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے نشاط العبادت، عبادت کے اندر چستی ہوتی ہے، کاہلی نہیں ہوتی ہے۔ ہم اور آپ مسجد کے اندر آئیں تو ایک عجیب اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، جلدی سے نماز پڑھا اور ہم یہاں سے بھاگے۔ جمعہ کو بعض ہمارے احباب تو وہ ہیں کہ جن کو صرف جمعہ ہی کی توفیق ہوتی ہے، جمعہ کی نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں اور سنتیں اور نوافل کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسے بھاگتے لگتا ہے جیسے کچھ پوچھے نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نماز کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر اللہ کے سامنے دل نہیں لگ رہا، عبادت کے اندر سستی ہے، اور اس سستی کا نتیجہ یہی وجہ اس کی یہی ہے کہ چونکہ اگر بندہ گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ نہیں کر رہا ہے اور اس کے سامنے موت کا استحضار نہیں ہے کہ یہ چلک پھرت دنیا کی چمک دمک یہ سب ختم ہو جائے گی، جیسے ہی موت آئے گی اور بس سب کچھ ایسے ہی پڑا رہ جائے گا۔ یہ 3 فائدے ہیں موت کو یاد کرنے کے، اس لیے موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ اور 3 نقصان ہیں جو اس کے اپوزٹ ہیں۔ نمبر 1 تثبیت التوبہ، اسے توبہ کی توفیق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ سب دیکھتے ہیں جنازہ اٹھایا گیا ہے اور ہم اس کو دفنا کر کے چلے آئے ہیں اور بس۔ تو جنازے کے اندر جو شرکت ہوتی ہے وہ شرکت اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارا عزیز ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا پڑوسی ہے، اس لیے وہاں جانا ضروری ہے۔ اگر نہیں گئے تو گلے اور شکوے ہوں گے۔ لیکن جہاں ہمیں وہ گلے شکوے مٹانا ہے، جہاں ہمارے دل کے اندر یہ نیت ہے کہ وہ ایک صاحب ایمان شخص اس کا حق ہے، اس حق کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، وہی یہ بھی ہونا چاہیے کہ جانے والا چلا گیا ہے، اب اس کے پیچھے کی دنیا کچھ نہیں ہے اس کے لیے، ایسے ہی ہم کو بھی ایک دن جانا ہوگا۔ تو ایسی موت سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، سبق لینا چاہیے، اور جب موت سے ہم سبق لیں گے تو ہمیں توبہ کی جلد توفیق ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز ترک الرضا بالکفاف، جو چیز کافی چیزیں ہیں ان کافی چیزوں سے رضامندی کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کا دل حریص ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے دیا ہے کہ انسان اپنی ضرورت کو پورا کر لے اور اس کے ضرورت کی چیزیں اس کے لیے کافی ہو جائیں، لیکن وہ ان کافی چیزوں کو ناکافی سمجھتا ہے اور ہر وقت دگوں میں لگا رہتا ہے کہ مال مجھے اور مل جائے۔ وہ لالچ اور حریص ہو جاتا ہے اور اس کی دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر صرف اور صرف جو ہے دنیا کمانے کی فکر رہتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کا چین سکون بھی غارت ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز وہی ہے کہ اسے عبادت کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے، عبادت کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے۔ اگر کبھی توفیق مل جاتی ہے تو وہاں اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، گرانی محسوس ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے چاہیے کہ موت کو یاد کیا جائے، اور موت کو یاد کرنے کو علماء نے لکھے ہیں موت کو یاد کرنے کے ذریعہ اور اسباب کیا ہے، موت کیسے یاد آئے گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا زوروا القبور فإنها تذکر الموت، قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ آج ہم قبرستان نہیں جاتے ہیں، ہمارے عزیز، ہمارے احباب، ہمارے والدین قبرستان میں مدفون ہیں، ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ جا کر کے ایصال ثواب کر دیا جائے اور ان قبور کی زیارت کر لی جائے، اور زیارت کر کے ہم عبرت حاصل کر لیں کہ ایک دن جیسے اس طریقے سے یہاں یہ لوگ موجود ہیں ایسے ہی کل ہم کو بھی یہاں۔ اگر ہم قبروں کی زیارت گاہے گاہے کرتے رہیں اور ہم سے آگے جانے والوں کی ہم ایصال ثواب کرتے رہیں تو جہاں ہمارے والدین، ہمارے عزیز اقربا اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ہم ان کے لیے علامت ثابت ہوں گے، ان کے لیے مفید بنیں گے، وہیں ہم اپنے لیے مفید بنیں گے، اس معنی کر کے کہ ہم وہاں جا کر کے موت کو یاد کریں گے، اور اس موت کو یاد کرنے کے نتیجے میں اللہ پاک ہمیں توفیق دے گا کہ ہم توبہ کر لیں گناہوں سے، اور توبہ کر لیں۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور، کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، الا فزوروها، سنو ان کی تم زیارت کرو، فإنها ترق القلب، کیونکہ وہ دلوں کو موہ دیا کرتی ہے،
وہ دلوں کے اندر رقت پیدا کر دیا کرتی ہے، وہ تدمع العین اور آنکھوں سے آنسو کو جاری کر دیا کرتی ہے، تذکر الآخرہ اور جو آخرت ہے اس کی یاد دلا دیا کرتی ہے۔ میرا محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو قبروں کی زیارت ہے اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں، اور ہم کب جاتے ہیں؟ وہ جو آج رسم ہے، ایک رواج ہے کہ ایک مخصوص وقت میں جا کر کے وہاں چراغاں کیا جاتا ہے، وہ تفریح تباہ کے لیے جاتے ہیں ہم لوگ، نہ کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، ہم وہاں جاتے ہیں عمر بازی کے لیے جاتے ہیں۔